بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے، حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت حر کا امام حسین کے لشکر کی طرف جانا تفصیل سے بتائیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے یہ امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا شخص کا نام حر ابن یزید ریائی تھا۔ واقعہ کربلا میں جناب حر کا کردار سب سے منفرد ہے۔ حر ابن یزید ریائی حق کی تلاش کرنے والوں، گناہ گاروں، خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ جناب حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسن پر پڑاؤ ڈالا۔ کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے قبل ہی امام حسین قبضہ کر چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے تان کر صف بنا لیا۔ کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جناب حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام حسین نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سراب کیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام حسین سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفے لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ جناب حر نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ جناب حر اور ان کا لشکر امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر امام علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دے دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبداللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی محفوظ مقام ہو۔ عبداللہ ابن زیاد نے اپنے ساتھ اور شمر کی سربراہی میں 20,000 لشکر بھیجا
اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ یعنی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشوراء کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹوں کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اسی کشمکش میں تھے کہ مجھے انہیں مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی۔ وقت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی اور مارکے کی صبح حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن ارس نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ جناب حر نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حر لشکر لے کر حسینی قافلے کی طرف بڑھے۔ ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین کی خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر خود کو زمین پر گرا دیا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے امام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل مقابلہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کا قتل کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔